السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، انسان کو زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا جو فلاں کام میں کرنے جا رہا ہوں، فلاں تجارت کرنے جا رہا ہوں، شادی کرنے جا رہا ہوں، کیا وہ میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے خیر کا باعث ہے یا شر کا باعث ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک انسان کو اس اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جس کے پاس ماضی، مستقبل، حال، ساری چیزوں کا پورا گہرا علم، اور جس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہر بھلائی موجود ہے۔ بیدک الخیر، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ صلاۃ الاستخارہ ادا کرے اور اپنے رب سے اپنے اس معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلبگار ہو۔ اس میں ایک مسلمان اپنے رب سے خیر طلب کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ خیر کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے، خیر کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے، ساری قدرت، سارا اختیار اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا اس کی عبودیت کی دلیل ہے، اس کے ایمان باللہ کی دلیل ہے، اور ایک مسلمان کے اللہ رب العالمین سے بہترین رابطے اور تعلق کی پہچان ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی وہ اس طرح کے موقع پر حاضر و موقع آئے اس کی زندگی میں، اس طرح کے مشکل مراحل اس کی زندگی میں آئیں جہاں پر اسے خیر و شر کا علم نہیں ہو رہا ہے، تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے رب سے خیر کا طلبگار ہو، جسے کتاب و سنت میں استخارہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جو اہم معاملات ہیں ان میں وہ استخارہ کیا کریں، اور استخارہ کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استخارہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور استخارہ کرنے کی جو تعلیم ہے وہ بہت سادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی کام کا ارادہ ہو اور اس کام میں اسے اپنے رب سے خیر طلب کرنا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، جو فرض اور سنت کے علاوہ خاص استخارے کے لیے وہ ادا کرے، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضنه۔ یہ دعا ہے استخارے کی۔ تو انسان 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس کے بعد استخارہ کی یہ دعا پڑھے، اور دعا میں جس جگہ پر یہ لفظ آیا ہوا ہے هذا الأمر، وہاں پر اپنے اس ضرورت کا نام لے کہ مثلا یہ جو میں شادی کرنے جا رہا ہوں، یہ شادی، اور اس کے بعد پھر آگے پوری دعا پڑھیں۔ یہ استخارہ کا سمپل سا طریقہ جو حدیث میں سکھایا گیا ہے، اور استخارہ صرف اسی شخص کو کرنا ہے جس کا یہ معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ سماج میں ایسا سمجھتے ہیں کہ استخارہ کسی عالم سے، کسی بزرگ سے کرانا چاہیے، جیسا کہ بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن وغیرہ پر بیٹھ کر استخارہ کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات یہ ہے کہ جس بھی مسلمان کو یہ معاملہ درپیش ہو، اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد یہ دعا کر کے اپنے رب سے اپنے معاملے میں خیر کا طلبگار ہو۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے اہم معاملات میں استخارہ کو اپنی عادت میں شامل کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں، کہ جب بھی تجارت کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، کہیں اہم سفر کا معاملہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے خیر طلب کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا پڑھے، اور ھذا الامر کی جگہ پر اپنی اس ضرورت کا
نام لے اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اس دعا اور نماز کے ذریعہ مجھے خیر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔